جب اولاد 7 دن کی ہو جائے یا کچھ دنوں کے ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیقہ کرا لینا چاہیے. عقیقہ کرائے, عقیقے کی محفل سجائی گئی, رشتہ داروں کو بلایا گیا, احباب کو دعوت دی گئی, گھروں پڑوسی والوں کو بلایا گیا, بڑی انتظام و انصرام کیے گئے, بڑی محبت سے لوگوں کو کھانا کھلایا. آج جس کے یہاں بیٹے اور جن کی یہاں اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو کہ اولاد کی تڑپ کیا ہوتی ہے. اولاد نہیں ہے تو انسان در بدر بھٹک رہا ہے. کاش کہیں پہ جا کر کے دامن پھیلاؤں, کہیں سے رحمت برس جائے, گود میں ایک چہکتی ہوئی اولاد آ جائے, گود میں کھیلنے والی اولاد آ جائے. مگر وہی اولاد جب روئے زمین پر آ جائے, بڑی لاڈ اور پیار سے جس اولاد کو آج کے لوگوں نے جسے پالا تھا, وہی بچہ جب جوان ہوا ہے تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے دھکا مار کر باہر نکالتا ہوا نظر آیا. آج معاشرہ ہمارا یہ ہو گیا کہ بوڑھے ماں باپ گھر میں آخری سانس لے رہے ہیں, مگر جوان کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کس حالت میں ہے. کئی پردیس گئے کام کرنے کے لیے, اگر شادی شدہ ہے تو بیوی سے گھنٹوں گھنٹہ تو بات کر سکتے موبائل پر, مگر ایک لمحہ باپ کی خیریت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کئی گھنٹے گھنٹے اپنے گرل فرینڈ سے بات تو کرے گا مگر اپنے ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بتا یہ معاشرہ ہمارا اتنا کیوں بگڑ گیا, ہمارا سماج ایسا کیوں ہو گیا کہ جس بچے کو ہم نے بڑی لاڈو پیار سے پالا تھا, آج وہ ہمارا بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ماں باپ کو ہی کیوں بھولنے لگ گئے, اپنے ماں کو کیوں بھول گئے, اپنے باپ ہی کو کیوں بھول گیا. سنو ذرا توجہ سے سننا, اگر یہ خرابیاں آ رہی ہے تو یہ صرف خرابی اس وجہ سے ہے کہ وہ بچہ جب ماں کے گود میں پل رہا تھا. آج کی تاریخ کا معائنہ کرو, جب بچہ گود میں پل رہا تھا, جب وہ بچے کو جب ماں دودھ پلا رہی تھی تو ماں کے زبان پر نہ کلمہ تھے, نہ نبی کی نعتیں تھی, نہ قرآن کی آیت تھی. بس ادھر بچے دودھ پی رہے ہیں, نہ سر پہ دوپٹہ نظر آ رہا ہے, ہاتھوں میں موبائل ہے, سیریل دیکھتے نظر آتی ہے, کبھی گانا سنتے نظر آ رہی ہے. وہ بچہ جب کو زور سے روتا ہے, بلا کو ماں باپ چوپ کرنے پہ آمادہ ہے, مگر بچہ خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں. سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ چپ ہو جائے, بچہ خاموش ہو جائے, بچہ خاموش ہو جائے, مگر جب بچہ خاموش نہ ہوا ہے تو ذریعہ اپنایا تھا. ماں نے ہاتھوں میں موبائل لیا ہے, موبائل کو چالو کیا, اس میں کارٹون لگائے یا سیریل لگائے یا فلم لگائے, بچوں کی نظروں کے سامنے رکھ دیا ہے. بچہ جب موبائل کو دیکھنے لگ گیا, اب بچہ مسکرا رہا ہے, ماں بھی مسکرا رہی ہے, بچہ ہنس رہا ہے, باپ بھی ہنس رہا ہے. اے دیوانو ذرا سنو, ارشاد فرماتے ہیں جس بچے کو تو نے اپنے گود میں پالا تھا تو موبائل دیکھا کر کے پالا تھا, جس بچے کو تو نے دودھ پلایا تو موبائل میں سیریل دکھا کر پلایا, کارٹون دکھا کر پلایا. آج وہ بچہ جب جوان ہوا ہے تو قسم خدا کی وہ بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو نہ ماں باپ کا وفادار بنے گا, نہ ماں باپ کا پیروکار بنے گا. اگر تجھے ماں باپ کا اپنے بچوں کو وفادار بنانا ہے تو جب تم اپنے ماں کو, جب تم اپنے بچوں کو گود میں کھلواتے ہو یا تیرا بچہ جب رونے لگ جائے تو موبائل کا سہارا نہ لینا. جب تیرا بچہ روتا ہو تو محبت سے اپنے بچے کو گود میں اٹھاؤ اور نبی کی نعت یہ پڑھتے چلے جاؤ کہ وہ کمال حسن حضور ہے, کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. فرماتے اپنے بچوں کو جب گود میں اٹھاؤ گے تو نبی کی نعت پڑھ لینا, یہ نبی کی نعت کی برکت ہوگی. تیرا بیٹا تیرا غدار نہیں بنے گا, جب بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا اپنے ماں باپ کا وفادار بنتا نظر آئے گا. ذرا سنو, ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقیقہ کرا دیا, ہماری ذمہ داری ختم. علماء اہل سنت سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں, 5 سے 10 منٹ کے لیے میں آپ کے روبرو آیا ہوں. سنو, ہم نے سنا تھا, ہم نے سمجھا, عقیقہ کرا دیا, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, نام رکھ دیے, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, دودھ پلا دیے, کھانا کھلا دیے, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن نہیں, میرے آقا کائنات تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھ لیا کرو, اچھا نام رکھا کرو. ناموں کا اثر ہوتا ہے بچوں پر, جب اچھا نام رکھ لیا کرو. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب اچھے نام رکھ لیے تو اس کے بعد جو سب سے پہلے کام, سب سے پہلی فرصت میں جو تم کام
کام کرو گے اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو ڈال دیا کرو. جب نبی کی محبت تیرے بچوں کے دل میں پنپنے لگ جائے گی, وہ بچہ جب جوان آہستہ آہستہ قدم اٹھائے گا تو وہ سنتا نظر آئے گا کہ باپ نے کہا تھا نبی سے پیار کرو, ماں نے کہا تھا نبی سے پیار کرو. وہ بچہ بڑھتا چلا گیا. آؤ تیور لے لو اس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا تم نعرہ لگاتے ہو. آؤ بریلی کی سرزمین پر جھانک کر کے دیکھو, میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے, ارشاد فرماتے ان کے بڑے بیٹے حجت الاسلام ہیں, جن کے یہاں پہ بیٹے کی اولاد, جن کے یہاں پر بیٹے کی کوئی موجودگی نہیں. حجت الاسلام تو ہے, شادی بھی ہو گئی, مگر ایک بھی بیٹا ان کے آنگن میں کھیلنے والا نظر نہیں آتا, ایک بھی اولاد نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے مصلح کو بچھایا ہے, رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ گئے. رب کائنات, بیٹھ جائیے کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جائیے. بھائی صاحب مہربانی, کیا کچھ دیر تک بولا جائے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. چند لمحہ برداشت کر لو, انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ تیور ملے گا. ارشاد فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت نے کہا, مصلح کو بچھایا, عرض کرنے لگ گئے اے رب کائنات, بیٹا تو میں نے دیکھ لیا, بیٹی تو میں نے دیکھ لیا, مگر ایک خواہش رہ گئی کہ میرے آنگن میں پوتا آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. جو اپنے پوتے کا دادا ہے وہ ذرا غور کرو, جو اپنے بیٹے کے باپ ہے وہ توجہ سے سنو. ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں, رب کائنات حجت الاسلام کے یہاں پر ایک نسل آگے بڑھانے والی ایک اولاد دے دے, میرا ایک پوتا دے دے, میرا ایک پوتا دے دے. رب اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہے, اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہو گئی. حجت الاسلام کے آنگن میں ایک چہکتا ہوا پھول آیا ہے, اعلیٰ حجت الاسلام کے آنگن میں ایک ننھا سا بیٹا آیا ہے. فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کے آنگن میں جب ایک پوتا آیا, میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے پوتے کو خود دیکھا ہے, ان کی خوشی میں رشتہ داروں کو دعوت دینے لگ گئے, احبابوں کو بلایا ہے. مگر سنو, حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پر جب پوتا پیدا ہوا تو پوتا کی پیدائش کی خوشی میں صرف اپنے رشتہ داروں کو دعوت نہ دیا تھا, پہلے اپنے دوست کو دعوت نہ دیا, پہلے اپنے احباب کو دعوت نہ دیا. پلٹ کر پوچھا گیا اے ملک العلماء تو پھر اعلیٰ حضرت نے کس کو دعوت دیا تھا؟ فرماتے اعلیٰ حضرت نے گلی کوچوں کو بھی سجایا ہے, قمقمے بھی لگائے ہیں, احباب و رشتہ دار کو بھی دعوت دیا, مگر رشتہ داروں کو بعد میں بلایا تھا. سب سے پہلے مدرسے سے نبی کے مہمان کو گھر میں دعوت دیا تھا, پہلے نبی کے مہمان کو اپنے گھر میں بلایا. نبی کے مہمان گھر میں آ گئے, رشتہ داروں کو بعد میں کھلایا. مہمان رسول کو پہلے کھانا دیا ہے, صرف کھانا نہیں دیا بلکہ آج ہم اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں تو ان کو کپڑے دے کر بھیجتے ہیں. اعلیٰ حضرت ملک العلماء کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت نے مدرسے سے نبی کے مہمانوں کو بلایا تو اپنے رشتہ داروں کو, اپنے مہمانوں کو بعد میں کپڑا دیا تھا, پہلے نبی کے مہمانوں کو کپڑا پہنایا تھا. نبی کے مہمانوں کو کپڑا پہنایا ہے, اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرایا ہے, نبی کی نعتیں سنایا ہے, نبی کی محفل سجایا ہے. اب سنو, ارشاد فرماتے ہیں عقیقہ کرایا میرے امام احمد رضا نے اپنے پوتے کا, تو عقیقہ کرا کے چھوڑنا دیا. جب اپنے پوتے کو گود میں لیا ہے تو بڑا محبت کے ساتھ اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر عشق رسالت میں جھوم کر قلم اٹھایا اور لکھتا چلا گیا, اور زبان ناز سے یہ پڑھتا چلا گیا کہ زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے. یا رسول اللہ آئے ہم یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. سباوا چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں ڈھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے پوتے کو جب اپنے گود میں لیے تو نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں. اچھا تیور بھی یہ دے رہے ہیں کہ جب زندگی تمہاری ہوگی نا تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو نبی کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرو. کیا ہے ہمارے یہاں جو کچھ ہے یا رسول اللہ, سب کچھ آپ کے لیے, سب کچھ تمہارے لیے,
सब कुछ तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। आज हमारा माहौल, आज हमारा मुआशरा, हम समाज में चलते हैं, न हमने अपने बेटे को सुधारने की कोशिश की, न हमने अपनी बेटियों को सुधारने की कोशिश की। बिल्कुल सुनो, दर्द दिल और हकीकत बात बताकर बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। हमारा माहौल क्या हो गया है? हमारे मुआशरे में बच्चियां हमारी घूमती है, हमारे मुआशरे में हमारी माँ बहनें घूमती है। आपने कभी गौर किया, हमने अपनी बेटियों को कभी पर्दे में रहने की तलकीन नहीं की है। हमने अपनी बेटियों को रास्ते पे तो चलाया मगर सिराते मुस्तकीम नहीं दिखाया। हमने अपनी बेटियों को रास्ता तो दिखाया मगर सीधा रास्ता नहीं दिखाया। हमारे बेटे हमारी उंगली को पकड़ करके चलने सीखा करता है, बेटा बाप की उंगली को पकड़ कर चलने सीखा है। हमने अपने बेटे को चलने के लिए इतनी ताकतवर बना दिया मगर अपने बेटे को सिराते मुस्तकीम पर चले इस तरह के ताकतवर नहीं बनाया। अल्लाह अकबर। आज में देखो, आज कर्नाटका में हादसा क्या हुआ। एक अकेली लड़की थी ना जो कॉलेज गई पढ़ने के लिए, मीडिया का जमाना है, फौरन सनसनीखेज खबरें चल जाती है। आपने देखा एक अकेली लड़की कॉलेज में गई पढ़ने के लिए, कई काफिरों ने मिलकर के उस पे हमला करने की कोशिश की थी। कर्नाटका वहां के सरकार ने ये पाबंदी लगाई कि पर्दे को हटा दिया जाए, कानून लगाने की कोशिश की। अरे हजार सलाम उस माँ बहनों पर, इस्लाम की माँ खवातीन पर जिन्होंने पर्दे की मांग की है, जिन्होंने पर्दे की मांग की है। अरे मुसलमानों, तूने नहीं देखा कि हमारी माँ बेटियों की इज्जत से लोग खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया चाह रही है कि इस्लाम के बेटियों को नंगा नचाया जाए, इस्लाम के खवातीन को बेपर्दगी के साथ घुमाया जाए। पूरी दुनिया मिलकर के कोशिश कर रही है। मगर सुनो, आज मामला क्या है। उस एक अकेली बच्ची ने तेवर दिया था कि चाहे जितने भी लोग आ जाए, तुम पर्दे का साथ ना छोड़ना, तुम पर्दे को अपनाए रखो। पर्दे को तुम छोड़ोगे लोग तुझे कमजोर समझना लग जाएंगे, पर्दे को तुम छोड़ोगे तेरे इज्जत को लोग नीलाम करने लग जाएंगे। इसलिए कि पूरी दुनिया की कोशिश है कि मुसलमानों की बेटियों को चलो बेपर्दा कर दिया जाए, चलो बेआबरू कर दिया जाए, इनकी आबरू को सरेआम नीलाम कर दिया जाए, इनकी इज्जत को पामाल कर दिया जाए। ए दीवानो, सोचो, उस मुस्कान कर्नाटका की एक अकेली बेटी से पूछो, बता तेरे अंदर ये हौसला कहां से आया था? उलमाए अहले सुन्नत, बता तेरे अंदर ये तेवर कहां से आया था? तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया था कि उधर कई काफिर एक साथ थे, तुम एक अकेली बच्ची थी मगर तूने फिर भी नारे तकबीर की सदा कैसे बुलंद कर दिया? ये हिम्मत तेरे अंदर कहां से आ गई? उस अकेली खातून जवाब देती है, अरे तुम ये सवाल मुझसे पूछते हो, अगर ये सवाल पूछना है तो चलो वादी करबला चलते हैं, चलो अली मुर्तजा की बेटी से पूछते हैं। अगर ये तेवर पूछना है तो चलो इमाम हुसैन की बेटे बहन से पूछा करते हैं, सैयदा ज़ैनब से पूछ लेते हैं। वो सैयदा ज़ैनब, इधर कई यजीदी एक तरफ, उधर एक अकेले सैयदा ज़ैनब एक तरफ। जब यजीदों ने कोशिश की थी कि ज़ैनब के चादर को छीन लिया जाए, ज़ैनब के चादर ततीर को हटा लिया जाए, इनको बेआबरू कर दिया जाए, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, इनको बेआबरू किया जाए, इनकी इज्जत को सरेआम नीलाम किया जाए, एक अकेले दामाद पैगंबर फातिह खैबर की लगते जिगर बेटी ने ये तेवर दे के बताया था, ए यजीदियों सुनो, मेरी नजरों के सामने मेरे हुबाई का सर कटा, मैं देखता रहा, मेरी निगाहों के सामने मेरे भाई गम मेरे बेटे का सर कलम हुआ, मैं देखता रहा, मेरी निगाहों के सामने भाई के बाजू कलम कर दिए गए, मैंने सब्र किया। मगर सुनो, आज मेरे इज्जत की बात आई है, अगर इज्जत पे तुम उंगली डालोगे तो मैं तो एक ही नहीं बल्कि सर के भाई के सर कलम हो गए, मैंने तो बर्दाश्त कर दिया। आज एक अकेले ज़ैनब अगर हाथों को दुआ के लिए उठा दे तो सारे 22,000 यजीदी एक तरफ, ज़ैनब के एक दुआ एक तरफ, तम पल्ला तब इसका ज़ैनब का पल्ला भारी होता नजर आएगा। वो एक यजीद कहता है कि जब सैयदा ज़ैनब ने अपनी उंगली का इशारा हम लोगों के जानिब किया था, जब कलेजे के जानिब उंगली का इशारा हुआ तो ऐसा नहीं लग रहा था कि सैयदा ज़ैनब की उंगली का इशारा हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़ैनब इशारा नहीं कर रही है बल्कि दो धारी तलवार से मेरे सीने को दो टुकड़े करती नजर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हमने देखा कई स्टेजों पर, कई मेंबर रसूल पर उस एक बेटी मुस्कान की तारीफ हो रही है कि नहीं? कई नातखा हजरात उनके शान में मनकबत पढ़ रहे हैं। क्यों? किस वजह से?
کیوں کلام بنا دیا ان کے نام پر؟ یہ تو ممبر رسول ہے نا، نبی کی تعریف ہونی چاہیے، مگر وہاں پہ آج اس لڑکی کی کیوں تعریف ہو رہی ہے؟ اس لڑکی کی کیوں تعریف ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نے پردے کا اہتمام کیا اور کئی لوگوں کے بیچوں میں نعرہ حق کو بلند کیا۔ آج اس کی بیٹی، اس باپ سے پوچھو کیا فخر کر رہے ہوں گے وہ، جب دور دراز سے لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ کئی لوگ اس سے ملنے آئے، کئی لوگوں نے انہیں انعام سے نوازا، تحفہ دیا کہ کیا کس انداز میں آپ نے اپنی بیٹی کی پرورش کی تھی؟ کیا آپ کی ایک بیٹی نے آپ کے سر کو فخر سے بلند کر دیا؟ کیا اس کی بیٹی کی تعریف ممبر رسول پر ہو سکتی ہے؟ ہماری بیٹیوں کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے؟ ضرور ہو سکتی ہے۔